بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السوال، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ جاری ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ در حقیقت کوئی عام اور معمولی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایوان باطل میں ایک زلزلہ پیدا کرنے والا فتویٰ ہے، باطل کی چولیں ہلانے والا فتویٰ ہے، باطل کی زمین تنگ کرنے والا فتویٰ ہے، گستاخان صحابہ کے منہ پر تمانچہ ہے، اہل سنت والجماعت کے دلوں کی آواز ہے، اہل حق کی آرزو ہے، خواہش ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے ہی اہل حق جن کے دل سخت بے چین تھے، پریشان تھے، کڑ رہے تھے، تڑپ رہے تھے صحابہ کی گستاخیاں سن سن کر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر روزانہ تبرہ اور بکواس سن سن کر ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ملک کے بڑے بڑے علماء، اکابرین، اسلاف کھڑے ہوں اور خط امتیاز کھینچ دیں بالکل، تاکہ قد تبین الرشد من الغی بالکل صاف واضح ہو جاوے اور کوئی شک شبہ نہ رہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، بالکل صاف ہو جاوے. اس کے بعد حق اور جاوے، اس کے بعد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. اللہ نے بھی فرما دے قرآن میں حق اور باطل کی وضاحت کے بعد میں اب کسی کی مرضی ہے مانے اور کسی کی مرضی ہے نہ مانے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کا ارتکاب کرے. اگر کفر کا ارتکاب کرے گا، نہ مانے گا، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، خود سزا کے مستحق ہوں گے. اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت نے یہ توفیق پھر سے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کو عطا فرمائی. دارالعلوم دیوبند نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اہل حق کا ہندوستان میں مرکز، اہل حق کا ماوا اور ملجا، اہل حق کی رہنمائی کرنے والا، اہل حق کی ترجمانی کرنے والا، اہل سنت والجماعت کی زبان اور اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن اس دھرتی کے اوپر، ہندوستان کی دھرتی کے اوپر، وہ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو بھی ہیں وہ سب دارالعلوم دیوبند ہی کے پیدا شدہ ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہی نکلے ہیں، دارالعلوم سے ہی انہوں نے کسب فیض کیا ہے. لیکن بہرحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کا، مفتیان کرام کا، حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہم کا، اور مستفتی کا، جنہوں نے یہ فتویٰ طلب کیا ہے، فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ رب العزت انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. آج کا ماحول عجیب و غریب ماحول ہے. وہ لوگ جنہیں حق سے اور اہل حق سے خدا واسطے کا بیر ہے، جو دین کے اندر بے راہ روی اور آزادانہ روش اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جاوے، کھلے سانڈ کی طرح بے مہار چھوڑ دیا جاوے، اور پھر ہم دین اور شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں. ہماری مرضی جس چیز کو حلال سمجھنے کی اسے حلال سمجھیں، ہماری مرضی جس چیز کو حرام سمجھنے کی اسے حرام سمجھیں. ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. فتویٰ رکاوٹ ہی کا نام ہوتا ہے.
کہ دین کی جو حد بندی قرآن و سنت نے کر دی ہے، اس حد بندی کی پہرے داری کا اور اس کی چوکے داری کا نام ہی فتویٰ ہے۔ کوئی اس سے باہر نکلے گا تو فتویٰ جاری کیا جائے گا۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے شریعت کا جو حکم ہے صاف صاف واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ میں شریعت کا حکم جاری کیا جائے گا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا، بالکل عین مناسب وقت پر اور بالکل برحق، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جنہوں نے یہ فتویٰ پڑھ لیا وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ اس فتوے کا ایک ایک حرف بالکل صحیح اور صادق ہے اور بالکل معتدل فتویٰ ہے۔ اس فتوے میں کسی کا نام نہیں ہے، کوئی خام اپنے اوپر لیتا رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس فتوے میں کسی کا نام نہیں ہے۔ اس فتوے میں عقائد اور نظریات پر بحث کی گئی ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ یہ نظریہ ہو، جس بندے کی یہ بدعقیدگی ہو، اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار فتویٰ جاری نہیں ہوا، اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اکابرین سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے فتوے کا تسلسل ہے۔ جو لوگ آج فتوے کے نام سے چڑھتے ہیں وہ در حقیقت فتوے سے نہیں چڑھتے، وہ قرآن و سنت کے حکم شریعت سے چڑھتے ہیں، کیونکہ فتویٰ مفتی کی اپنی رائے نہیں ہوتی۔ فتویٰ یہ کسی ادارے کا یا کسی مدرسے کے نظریے کا نام نہیں ہوتا۔ فتویٰ قرآن و سنت سے مستنبت حکم شریعت کا نام فتویٰ ہوتا ہے۔ تو جو شخص فتوے کی مخالفت کرتا ہے وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فتوے کا ذکر فرمایا، یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، لوگ استفتاء طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اللہ انہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فتوے کا فرمایا۔ اب جو فتوے سے چڑھتے ہیں وہ تو قرآن کی اس آیت سے بھی چڑھیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا انما شفاء العی السوال، کہ جو آدمی نہیں جانتا اسے شفا اسی صورت میں مل سکتی ہے جب وہ جاننے والوں سے پوچھ لے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہی حکم فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ ہر بڑے ادارے کے اندر علماء اور مفتیان کرام کی ایک جماعت ہوتی ہے جس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ کوئی مسئلہ پوچھیں تو شریعت کی روشنی میں ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، اسی کا نام فتویٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی فتوے جاری ہوتے ہیں ان سارے فتاویٰ کے اندر قرآن اور سنت، احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص فتووں سے چڑھتا ہے، فتووں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، در حقیقت وہ قرآن سے چڑھتا ہے، وہ نبی کی حدیثوں سے چڑھتا ہے، وہ دین سے اور شریعت سے چڑھتا ہے، وہ صحابہ کے اقوال سے چڑھتا ہے، لیکن اس کی اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ علی الاعلان کہہ سکے کہ مجھے قرآن سے نفرت ہے، وہ علی الاعلان کہہ سکے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نفرت ہے، آپ کی باتوں سے نفرت ہے۔ اتنی اس کے اندر جرأت نہیں ہے تو وہ اپنی بھڑاس نکالتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں۔ مفتیان کرام کون ہوتے ہیں؟ آپ جائیں گے کسی دارالفتہ کے اندر تو دارالفتہ کے اندر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، مفتیان کرام کتابیں کھول رہے ہیں، کتابوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی سوال آیا تو اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں، حوالوں کے ساتھ اسے لکھ رہے ہیں، اور وہ ساری کتابیں اسلامی کتابیں ہیں، وہ ساری کتابیں قرآن و سنت کا چربہ ہیں، قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، ان میں قرآن کے حوالے، حدیثوں کے حوالے، صحابہ کے حوالے، اسلاف کے حوالے، اجماع کے حوالے، قیاس کے حوالے۔ تو یہی تو دین ہے، یہی تو شریعت ہے۔ انہی سے مستنبت کر کے وہ فتویٰ علماء کرام کاغذ پر لکھ کر اس پہ مہر لگا کر اور دستخط کر کے جاری کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ان مفتیان کرام نے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو اپنے علم کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کو دیکھنے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اجماع اور قیاس کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے ایک حکم جاری کیا، تو یہ حکم قرآن اور سنت کے اوپر لگے گا اگر کوئی اس کے اوپر غلط انگلی اٹھائے گا یا الزام تلاشی کرے گا یا اس فتوے کو طرح طرح کے تانہ کشی کرے گا فتوے کے اوپر۔ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طبقہ جو لادین اور ملحد ٹائپ کا طبقہ ہے، جسے دینداری سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اس کی دینداری صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھ لیا یا زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار مرضی آئی تو نماز پڑھ لی، اپنا نام مسلمان رکھ لیا، نکاح کر لیا، اور جناب والا دو چار چیزیں اور ہوتی ہیں وہ ان کے اندر ہوتی ہیں، باقی
دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، طور طریق کیا ہیں، ان سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور وہ اسے فالتو سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا بھی نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیں بھائی وضع قطع اپنی اسلامی رکھو، تو وہ اسے فالتو سمجھیں گے، یہ بکواس چیز ہے، فالتو چیز ہے۔ ان کے نزدیک نبی کی سنتیں، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کا کردار، نبی کی تعلیمات، یہ سب فالتو اور واہیات چیزیں ہیں، العیاذ باللہ۔ اب آپ بتائیں ایسے واہیات لوگ جن کے نزدیک نبی کی سنتوں کی، نبی کی تعلیمات کی، نبی کی باتوں کی، نبی کے کردار کی، نبی کی سیرت کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر نہیں ہوتی، تو وہ علماء کرام کے فتووں کو کہاں حیثیت دیں گے؟ جنہوں نے نبی کو حیثیت نہیں دی، وہ علماء کرام کی باتوں کو کہاں حیثیت دیں گے؟ اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، وہ مجبور ہیں، اور اپنی گمراہی کی وجہ سے یا اپنی بدباطنی کی وجہ سے یا دین اور شریعت سے نفرت کرنے کی وجہ سے وہ اس طرح کی جہالت اور حماقت کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ جس شخص کے بارے میں آج یہ فتویٰ آیا ہے، اس شخص کے بھی بعض معتقدین اندھے معتقدین، اگر یوں کہا جائے کہ آج تک کی تاریخ میں اتنے اندھے معتقد شاید دنیا میں پیدا نہ ہوئے ہوں، جتنے اندھے معتقد اس شخص کو ملے ہیں زیادہ نہیں وہ۔ اگر آپ پورے ہندوستان میں اس کے معتقدین، جو معتقدین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، تلاش کریں گے نا پورے ہندوستان میں 20-25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں، تو شاید 100 آدمی بھی آپ کو نہیں مل پائیں گے، اور وہ جو ملیں گے وہ بھی نوجوان ٹائپ کے لونڈے ہوں گے، اور جن کی عقل کچی، جن کی عمر کچی، جن کے دماغ کچے، وہ اس ٹائپ کے لڑکے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بس ان کی ہر جائز کو، ہر ناجائز کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں دن رات، یہاں تک کہ وہ ایسے اندھے معتقد ہو گئے ہیں کہ العیاذ باللہ، خدا نخواستہ اگر یہ شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اس کے مہدی ہونے پر بھی دلائل پیش کرنے شروع کر دیں گے۔ اگر یہ نبوت کا دعویٰ کر دے العیاذ باللہ، تو وہ اس کی نبوت کو نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ تسلیم نہ کرنے والوں کے اوپر پھپتیاں کسیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا جب لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے اندھے کانے بہرے اور جاہل انسان کو، بالکل بے غیرت انسان کو نبی مان لیا، تو ایک آدمی جو اچھی خاصی شیروانی پہنتا ہے، اچھی خاصی ٹوپی لگاتا ہے، اچھا خاصا چشمہ لگاتا ہے، اسے لوگ کیوں نہیں مان لیں گے؟ بالکل مانیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص جو کوئی مولوی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو ایک طبقہ جو ہے اسے مہدی ماننے لگا، حالانکہ نہ شکل کا، نہ صورت کا، نہ سیرت کا، نہ کردار کا، نہ اخلاق کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ سیرت اور کردار ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے۔ اس کے باوجود بھی جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، جن کی قسمت میں، جن کے مقدر میں ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے مبغوض ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی لکھی ہوتی ہے، وہ یہی حرکتیں کریں گے کہ وہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ حق چاہے ان کے سامنے کتنے ہی اچھے انداز میں اپنی بات رکھے، وہ اسے قبول نہیں کریں گے، پسند نہیں کریں گے۔ ہاں باطل کی بات آئے گی، جس انداز میں بھی آئے گی وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ اتنے عمدہ اور اتنے بہترین اور اتنے شاندار انداز میں اور اتنے اعتدال کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اعتدال کا ایک نمونہ ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک سطر، ایک ایک لائن، کوئی تبرہ بازی نہیں، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں، کسی کو تانا کشی نہیں، کسی کے اوپر پھپتیاں نہیں کسی گئی، بلکہ جو اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، جمہور اسلاف اخلاف کا، صحابہ سے لے کر آج تک اہل حق کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، اسے باحوالہ مدلل انداز میں بیان کیا گیا۔ پہلے صحابہ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، صحابہ کی یہ تعریف درست ہے، علماء نے اس تعریف کو راجح قرار دیا ہے، اس تعریف کو مرجوع قرار دیا ہے، صحابہ کے تعلق سے ہمیں یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ صراحت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرنے کے بعد پھر جو شخص اس عقیدے کی خلاف ورزی کرے، صحابہ کے بارے میں سوء ظنی کا شکار ہو، ان کے بارے میں بدگوئی کرے، لعن طعن کرے، انہیں فاسق و فاجر کہے یا ان کے خلاف مغلظات بکے، اس شخص کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سے دوری بنائے رکھیں، اس سے اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کر لیں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنا معتدل فتویٰ آنے کے بعد، جس کے چند صفحات میں 100 سے زیادہ کتابوں کے حوالے ہیں، اور وہ ساری کتابیں اہل حق کی ہیں، محدثین کی ہیں، اصولیین کی ہیں، علماء حق کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے صاف صاف ستھرے حوالے ہیں۔ فتوے میں کہیں کسی کو گالی نہیں دی گئی،
فتوے میں کسی کے اوپر تبرہ نہیں کی گئی، کسی کے اوپر پھبتی نہیں کسی گئی، اتنا شاندار، اتنا صاف ستھرا، اتنا واضح اور اتنی سلیس اور مہذب انداز میں دیا ہوا فتویٰ، یہ انہیں گالی محسوس ہوگا، یہ انہیں گالی محسوس ہوگا، وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے، وہ اس سے نفرت کریں گے، اور ان کا پیر و مرشد، ان کا شیخ، ان کا آقا اور مولا اگر وہ اسٹیج پر بیٹھ کر کھلے عام ماں بہن کی گالی دے دے گا، جیسا کہ اس نے قرآن سے حدیث سے ثابت کر بھی دیا ہے، ماں اور بہن کی گالی دینا اس نے حدیث سے ثابت کر دیا ہے، تو اگر وہ اسٹیج پر بیٹھ کر علماء دیوبند کو ماں بہن کی گالی دے گا تو بھی یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھی بات ہے، اور گالی دینے میں کسر ہی کیا باقی رہی جب اس نے کہہ دیا یہ ناسبی ہے اور یہ ظالم ہے اور یہ میرا شاگرد بننے لائق نہیں ہے اور اسے حدیث میں تخصص نہیں ہے، یہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فلاں باغی ہے، فلاں مجرم ہے، فلاں ظالم ہے، نام لے لے کر جب کہہ دیا تو یہی بھکتوں کا ٹولہ، یہی اندھے بہرے مقلد، یہی سارے تالی بجا رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، جب نام لے لے کر ایک ایک شخص کے اوپر اس نے تبرہ بازی کی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں العیاذ باللہ اس بدبخت نے کہا تھا کہ وہ تو سرکاری درباری ملا تھے، درباری مولوی تھے، اور وہ تو حدیثیں گول کر دیا کرتے تھے، وہ تو بنو امیہ سے ڈرتے تھے، جب اس طرح کی الزام تراشی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی تھی تو بھی ان بدبختوں کا ایمان اور ضمیر نہیں جاگا تھا، کیونکہ ضمیر مر گیا ہے، ضمیر اب بچا ہی کہاں ہے، اب ضمیر تو ہر قسم کی گمراہی کی طرف کھینچتا ہے، حق سے تو اسے نفرت ہو گئی ہے نا۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ جس آدمی کو سانپ ڈس لے اور سانپ کا زہر اس کے اندر سرایت کر جاوے تو پھر اسے اگر آپ کڑوی چیز کھلائیں گے تو میٹھی لگے گی اور میٹھی چیز کھلائیں گے تو کڑوی لگے گی۔ جن بدبختوں کے اندر صحابہ کے بغض کا زہر اثر کر چکا ہے، جن کے رگ و پے کے اندر صحابہ کا بغض سرایت کر چکا ہے، اب جنہیں صحابہ اچھے نہیں لگے انہیں اور کیا چیز اچھی لگے گی، انہیں علماء دیوبند کہاں اچھے لگیں گے؟ جنہیں صحابہ کی باتوں سے اتفاق نہیں ہے وہ علماء دیوبند کے فتووں پر کیا اعتبار کریں گے؟ ہمیں یہ فتویٰ ان کے لیے آیا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مزاج سے سب واقف ہیں، ان کے لیے تو ہدایت ہی کی دعا کر سکتے ہیں، باقی اب وہ قابل اصلاح مادہ رہے بھی بچے بھی نہیں ہیں، اب وہ اس قابل بچے بھی نہیں ہیں کہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھ لکھ کر اور بول بول کر اپنے آپ کو اس حالت میں پہنچا لیا ہے کہ اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہی کسی کو ہدایت دے دے تو الگ بات ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے آقا کو بھی ہدایت دے دے اور انہیں بھی ہدایت دے دے، اور یہ سچی پکی توبہ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف جو غلاظت اور خباثت پھیلائی ہے اس سے توبہ کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، اسے خود ہی صاف کرنے کی کوشش کریں، بہت بہتر ہوگا۔ لیکن اگر نہیں مانتے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے کہ اتنا اچھا عربی بولنے والا اہل حق سے نکل گیا، ارے بھائی بہت بڑا نقصان ہو گیا، ارے ہزار نکلیں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ رب العزت بھی بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، کوئی کتنا بھی بڑا خطیب العصر ہو، کتنی بھی اچھی شیروانی پہنتا ہو، اگر وہ دین اور شریعت کے خلاف چلے گا، اگر وہ منہ موڑ کر چلے گا شریعت سے، دین سے، اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، ہزار جائیں تو بھی اللہ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس دین کو قیامت تک باقی رکھے گا، اور یہ بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایک جماعت ایسی رہے گی اس امت کے اندر جو حق لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم او قال فی روایت آخر من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا یا انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، قیامت تک اہل حق کی جماعت رہے گی۔ اب وہ اہل حق کسی میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری تھوڑی وہ شیروانی پہننے والے ہی اہل حق ہو۔ اللہ رب العزت نے حق کے لیے، حق کی ترجمانی کے لیے اور حق کی نشر و اشاعت کے لیے اور باطل کو حق سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے علماء دین کو، علماء دیوبند کو منتخب فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو علماء دیوبند سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں اس ملک کے اندر، وہ احقاق حق اور ابطال باطل میں سر فہرست ہیں۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جب بیعت لیا کرتے تھے اپنے ہاتھ پر،
تو اس میں یہ وعدہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وعدہ کرو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے دین کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. جب حق کا اظہار کرنا ہو اور باطل کا ابطال کرنا ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، اسے اچھا لگے گا یا برا لگے گا. نہیں، کسی کو اچھا لگے تو بھی احقاق حق اور ابطال باطل کیا جائے گا، اور کسی کو برا لگے تو بھی کیا جائے گا. کوئی روئے گا تو بھی، کوئی ہنسے گا تو بھی، کوئی چیخے چلائے گا تو بھی، اور کوئی ہنسی اور مذاق بنائے گا تو بھی. ہر حال میں احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسے نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپند. اللہ رب العزت نے ہمیشہ باطل کو حق کے سامنے، علماء دیوبند کے سامنے رقص کروایا ہے، نچایا ہے. ہزاروں قسم کے باطل اٹھے اس ملک کے اندر، ہزاروں قسم کے باطل، ایک سے ایک بڑھ کر دجال، کذاب اور فسادی اور امت کو گمراہ کرنے والے زال اور مضل ایک سے بڑھ کر ایک اٹھے. لیکن علماء دیوبند کے پاؤں کے اندر کبھی بھی کپ کپی تاری نہیں ہوئی انہیں گمراہ کہتے ہوئے. علماء دیوبند کے مفتیوں کے ہاتھوں میں کبھی کپ کپی تاری نہیں ہوئی ان کی ضلالت اور گمراہی کے فتوے لکھتے ہوئے، الحمدللہ، اور نہ کبھی انشاءاللہ ہوگی. احقاق حق اور ابطال باطل کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. قادیانی اٹھا، علماء دیوبند نے اس کے ابطال کے لیے کتابیں لکھی، فتوے لکھے، اس کے ابطال کے لیے تقریریں کی، ضرورت پڑی تو مناظرے کیے، ضرورت پڑی تو تعاقب کیا، جو کچھ کر سکتے تھے کیا. بزرگ بھی لگے، بوڑھے بھی لگے، جوان بھی لگے، اور درمیانی عمر کے بھی لگے، ہر طرح کے لوگ لگے، اور قادیانیت کو کونے سے لگا کر اور دیوار سے لگا کر دم لیا. خدا نخواستہ اگر یہ علماء نہ اٹھتے تو آج ملک کے مسلمانوں کے عقیدوں کا تحفظ بڑا مشکل ہو جاتا. شکیلیت اٹھی تو کس نے تعاقب کیا، کس نے مقابلہ کیا، کس نے انہیں چھپنے پر اور بھاگنے پر میدانوں سے مجبور کیا؟ یہی علماء دیوبند تھے، یہی علماء حق تھے. آج تم ان کے اوپر پھبتیاں کستے رہو، ان کے اوپر تانا کشی کرتے رہو، انشاءاللہ ان کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ دیوانوں کی جماعت ہے جنہوں نے اپنی منزل طے کر لی ہے، حق کے راستے کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، جو صراط مستقیم پر گامزن ہے. انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ دائیں اور بائیں سائیڈ میں شیطانی راستوں پر کون کھڑا مسکرا رہا ہے اور کون رو رہا ہے، کون ہنسی مذاق کر رہا ہے، کون جزا فضا کر رہا ہے، کسے درد ہو رہا ہے، کسے تکلیف ہو رہا ہے. نہیں، ان کی منزل صراط مستقیم ہے، وہ اس کے اوپر گامزن ہے اور گامزن رہیں گے انشاءاللہ. اب میں اس فتوے کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ فتویٰ علماء اہل دیوبند کی طرف سے جاری ہوا ہے، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے. یہ کسی ادارے کا نہیں ہے. یہ ندوے کا بھی یہی عقیدہ نظریہ ہے، مظاہر العلوم کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے، شاہی مراد آباد کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. اہل حق کے جتنے چھوٹے بڑے ادارے، مدرسے، جامعات، علماء، فقہا، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے اور یہی نظریہ ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد ہندوستان بھر کے سارے اداروں سے اس فتوے کی تائید اور اس کی تصدیق اور اس کی توثیق انشاءاللہ ہوگی، اور سارا ہندوستان متفقہ طور پر اس فتوے کو سراہے گا، اس کی تائید اور توثیق کرے گا، اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جو صحابہ کے اوپر بھونکنے والا ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے وہ ضال اور مضل ہے، گمراہ ہے. پہلے تو یہ دیکھیں، یہ فتویٰ لینے والا کوئی دیوبندی نہیں ہے. دیوبندی کا مطلب دارالعلوم دیوبند سے وابستہ نہیں ہے. نہ تو دارالعلوم دیوبند کا کوئی استاد ہے، نہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی طالب علم رہا ہوا ہے، کوئی فارغ ہے. یہ فتویٰ لینے والا اسی شخص کا ایک شاگرد ہے. اللہ رب العزت نے اس کے شاگردوں کے اندر بھی کتنے غیرت مند اور جرأت مند اور حساس دین کے معاملے میں بیدار مغز لوگوں کو منتخب فرمایا. وہ اس کا رد کر رہے ہیں. یہ صرف دیوبند والے تھوڑے رد کر رہے ہیں، بہت سے جاہل اور بکواس قسم کے بد باطن لوگ وہ یہ چاہتے ہیں اس مسئلے کو دیوبند اور ندوے کا مسئلہ بنا دیا جائے. ارے بدبختو، ندوے کا مسئلہ تو جب بنتا ہے جب ندوہ اس کی سپورٹ کرتا یا اس کی حمایت کرتا یا اس کی تائید کرتا. ندوے نے تو دھکے دے کر ذلیل کر کے بھگا دیا، نکال دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. لیٹر پیڈ جاری کر کے کہہ دیا یہ ہمارا نہیں، اس کے نظریات ہمارے نہیں، اس کے عقیدے ہمارے نہیں، ہم ان سے خدا کے لیے تبرہ کرتے ہیں، برات ظاہر کرتے ہیں. پھر بھی اسے ندوے اور دیوبند کا مسئلہ بنا رہے ہیں.
اور ہمیں یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ الحمدللہ جس طرح علماء دیوبند نے اس کے غلط عقائد اور نظریات کا رد کیا ہے، اسی طرح بہت سے ندوی حضرات نے بھی، ندوۃ العلماء کے فارغین نے بھی، بلکہ خود اسی کے شاگردوں نے اس کے غلط عقائد کا اور غلط نظریات کا رد کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل حق کے عقائد سے منحرف ہوگا، باطل کی تبلیغ کرے گا، تشہیر کرے گا، صحابہ کے بارے میں سوء ظنی اور بدگمانی پھیلائے گا، تو پھر استاذ اور شاگرد کا جو فرق ہے، جو نسبت ہے اور جو احترام ہے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ پھر احترام صحابہ کا ہوگا، اسلاف کا ہوگا، اہل سنت والجماعت کے متفقہ نظریوں کا ہوگا۔ تو یہ مستفتی جو ہیں، فتویٰ حاصل کرنے والے، لینے والے، فتویٰ طلب کرنے والے، یہ عرفان نصر صاحب ندوی ہیں لکھنؤ کے اندر، انہوں نے یہ استفتاء لکھا ہے دارالعلوم دیوبند کو، دارالعلوم سے حکم شرع حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، طلب کیا ہے، اور ان کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ میں مختصر طور پر دارالعلوم نے جو اصولی باتیں لکھی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے، وہ مختصر طور پر پڑھ دیتا ہوں۔ ویسے سب حضرات پڑھ لیں گے، لیکن ایک بار سن لیں۔ نمبر 1، محدثین کے نزدیک صحابی کی صحیح و مقبول اور معتمد تعریف یہ ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام۔ یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں صحابی کی سب سے معتمد اور سب سے قابل اعتبار تعریف ہے: جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام کے اوپر اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اس کے بعد اسلاف کی کتابوں کے اہل سنت والجماعت محدثین اور فقہاء اور اصولیین کے حوالے نقل کیے ہیں اس تعریف کی حقانیت کے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ لکھا: اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان باہم درجات فضائل میں بہت کچھ تفاوت ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک عقیدہ سب کے بارے میں بلا استثناء اور بلا اختلاف اجماعی ہے، وہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول۔ اس عقیدے کے اوپر اس شخص نے چوٹ کرنے کے لیے اور اس عقیدے کو باطل ٹھہرانے کے لیے پوری کوشش لگا دی تھی، پوری جان لگا دی تھی کہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاوے کہ صحابہ کے اوپر تنقید کرنا اور ان کی برائی کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ، عقیدہ اور ان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے: الصحابۃ کلہم عدول۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے اچھے ہیں، صحابہ سارے سچے ہیں، صحابہ سارے نیک ہیں، صحابہ سارے مخلص ہیں، صحابہ سارے پاک تینت ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں۔ اس کے اوپر پھر علماء کے حوالہ جات نقل کیے ہیں، چاہے وہ صحابہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، انہوں نے حضور کی طویل صحبت پائی ہو یا مختصر صحبت پائی ہو، وہ فتنے میں مبتلا ہوئے ہوں یعنی جنگوں کے اندر شریک ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، صحابہ ہر حال میں بہرحال عدول ہیں، اور ان کی تعدیل و توثیق سے بحث کرنا گمراہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی علماء کی کتابوں کے حوالہ جات اس میں محدثین وغیرہ کے نقل کیے ہیں۔ دو حوالے میں صرف پڑھ دیتا ہوں۔ ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفقہ الاکبر کا حوالہ ہے۔ فرمایا الفقہ الاکبر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر صحابی کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا حوالہ امام طحاوی کے العقیدۃ الطحاویہ کا ہے۔ فرمایا اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کی ہم تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں کمی نہیں کرتے ہیں، نہ کسی سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہاں جو ان سے بغض رکھتا ہے یا خیر کے علاوہ کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی محبت دین و ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ الطحاویہ کے اندر لکھا ہے، جو نصاب کے اندر داخل کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قتال کرنے والے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ فاسق قرار دینا معتزلہ کی رائے ہے۔ معتزلہ کا یہ مذہب ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، اور معتزلہ جو ہیں یہ گمراہ فرقہ ہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اسی فرقے کے خلاف جد و جہد کی تھی، اور خلق قرآن کے مسئلے میں اسی فرقے سے مقابلہ کر کے اور بڑی قربانیاں دے کر، بڑے مجاہدے برداشت کر کے اس کا جنازہ نکال دیا تھا۔ بعد میں رہی صحیح کسر متکلمین خصوصاً امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ وغیرہ نے پوری کر دی تھی۔
لکھا نمبر 4 پہ، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان کا ادب احترام کرنا، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء واجب و ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کو برا کہنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آگے لکھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہ السلام کے حکم میں ہوگی، پس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جا سکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے بوجہ دلائل قطعیہ یقینیہ کہ اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت تک کرنا بددینی اور کھلی گمراہی ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ یہ ساری باتیں نقل کرنے کے بعد آگے حکم شرع اصولی باتیں نقل کرنے کے بعد اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف اور صحیح نظریہ نقل کرنے کے بعد اب اس شخص کے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ صاف وضاحت کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ذہن میں اور خیال میں رکھیں کہ دارالعلوم دیوبند نے جو یہ فتویٰ دیا ہے تو یہ جناب کی کتابیں پڑھ کر، ان کے بیان سن کر، اقتباسات پڑھ کر اور ساری چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھ کر ہی یہ حکم جاری کیا ہے شریعت کا۔ وجہ کیا ہے کہ مستفتی نے، فتویٰ حاصل کرنے والے نے جناب کی کتابیں، ان کتابوں کی فوٹو کاپیاں اور ان کے صفحات کی کاپیاں اور کچھ بیانات کی ویڈیوز وغیرہ بھی فتوے کے ساتھ منسلک کی تھی۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ کسی کی زبان پر یقین کر کے کہ کسی نے کہہ دیا ایک آدمی یوں کرتا ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ دے دو اور فتویٰ دے دیا، نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے خود دیکھ کر، خود پڑھ کر، خود سن کر یہ شریعت کا حکم جاری کیا۔ اب سن لے شریعت کا حکم کیا ہے۔ سوال نامے کے ساتھ تحریر و تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل سنہ والجماعہ کے قطعاً خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں، اور منسلکہ صفحات میں جن نصوص سے استدلال کیا گیا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ محض کم علمی اور کج فہمی سے عبارت ہے۔ برملا صحابہ کی شان میں باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کرنا اور ان کی تنقیص و تفسیق براہ راست ایمان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی ہو، ہمیں اس کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہی ہے، وہ ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا دادا ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا شاگرد ہو یا اس کا چھوٹا ہو یا اس کا بڑا ہو یا متاخرین میں کوئی ہو یا لکھنؤ کا ہو یا سہارنپور کا ہو یا یو پی کا ہو یا ایم پی کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، ان نظریات کا حامل بلا شبہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی ضلالت کا بھی سبب ہے۔ نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں تو خود اس کے اندر بھی زیغ ہے، جسے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں اس کے اندر بھی کجی ہے، یعنی اس کا عقیدہ بھی ڈاواڈول ہے، وہ یا تو گمراہ ہو چکا ہے یا گمراہی کے قریب جا چکا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور متفقہ فتویٰ ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام کے اس کے اوپر دستخط ہیں۔ صاف فرمایا کہ وہ تو گمراہ ہے ہی، جس شخص کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہوں وہ بھی اس کے اندر بھی کجی ہے، وہ بھی یا تو گمراہ ہو چکا ہے یا گمراہی کے دلدل میں دھنسنے والا ہے۔ ایسے شخص کے انتظام و انصرام میں چلنے والے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا فساد عقیدہ کے اندیشے کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھیجیں گے ان کے بھی عقیدے خراب کرے گا، انہیں بھی صحابہ کے تعلق سے بھڑکائے گا، بہکائے گا، صحابہ کے بارے میں سوء ظنی کا شکار بنائے گا، اور اس کا تو لوگوں نے عملی نمونہ دیکھ لیا ہے گزشتہ سال۔ اب کی بار تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید مدرسہ بند ہوگا، گزشتہ سال سب نے دیکھا تھا کہ سامنے مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب کا بیان چل رہا ہے، اور بیان طلبہ کو کیا سنایا جا رہا ہے؟ صحابہ باغی تھے، طاغی تھے، منافق تھے، عاصی تھے، مجرم تھے۔ اب بتائیں جو شخص اپنے مدرسے کے طلبہ کو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بکواس سکھائے گا تو اس کے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنا کہاں سے جائز ہوگا؟ اہل حق اور غیرت مند مسلمان اپنے بچوں کو اس کے مدرسے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔
جنہوں نے اب تک غلطی کی ہے وہ اللہ سے توبہ کریں، آئندہ نہ بھیجیں۔ جیم، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدیٰ ماننا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ ایسے شخص کی کتابیں پڑھنا، اس کے دروس سننا، اس کی تقریریں سننا، اس کے بیان اور اس کی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ سارا انسان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ ہاں یہ وضاحت اس میں ہے نہیں، لیکن یہ وضاحت ہر صاحب علم جانتا ہے کہ تردید کے لیے اور اس کی باتوں کو رد کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اس کی کتابیں پڑھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ علماء نے تردید کے لیے نصارہ کی، یہود کی، قادیانیوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ صرف علماء کے لیے ہے جو صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکتے ہیں، عوام کے اندر نہیں ہے۔ دال، ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا حکم علماء اور مفتیان کرام بتائیں گے کہ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی اور وقت بچا ہوا ہے تو وقت رہتے ہوئے اس شخص کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کو لوٹانا اور دہرانا واجب ہے، اعادہ کرنا واجب ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا۔ جتنی باتیں کہی گئی ان سب کے حوالہ جات اس فتوے کے اندر موجود ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند کو ایک بار پھر تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا کہ دارالعلوم دیوبند نے بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے ہوئے حق، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اور اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ سمجھ کر صاف صاف اعلان کیا کہ یہ شخص گمراہ ہے، فاسق ہے، اس کے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنا ناجائز ہے، اس کی تقریریں سننا اور کتابیں پڑھنا ناجائز ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے صاف صاف فتویٰ دے دیا۔ ہم دیگر ملک کے تمام علماء کرام سے یہ گزارش کرتے ہیں، تمام مفتیان کرام سے یہ گزارش کرتے ہیں، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا، اسلام کے مرکز کا، ہمارے علمی اور مسلکی مرکز کا فتویٰ آنے کے بعد اب آپ حضرات کو کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، کوئی غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اب آپ بھی بغیر جھجک کے جو شریعت کا حکم بنتا ہے اسے ظاہر کریں، یا تو اپنے انداز میں لکھیں یا پھر دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کی تائید کریں۔ انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی کہ تمام مدارس، تمام علماء حق، تمام مفتیان کرام کی تائیدات، توثیقات اس فتوے کے اوپر لے کر حاصل کر لی جائیں اور پھر یہ تمام علماء کے فتاوی شائع کر دیے جائیں تاکہ امت سمجھ لے کہ یہ شخص تمام علماء کے نزدیک فاسق و فاجر ہے اور ضال اور مضل ہے اور گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس جماعت سے منسلک ہیں جسے مسلک دیوبند کہا جاتا ہے، دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سے ہمیشہ مربوط رکھے۔ میں پھر عرض کر دوں، دارالعلوم دیوبند، یہ دیوبند تو ایک شہر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے مقبولیت دے دی، شہرت دے دی، مشہور ہو گیا، ورنہ دارالعلوم دیوبند یہ کسی خاص ادارے کے لوگوں کا نام نہیں، کسی خاص مدرسے کے لوگوں کا نام نہیں، بلکہ ایک مسلک کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ صحابہ کے تعلق سے جو اصولی باتیں کی گئی کہ صحابہ جس نے حضور کی زیارت کر لی ایمان کی حالت میں اور اسلام پر اس کی موت ہوئی وہ صحابی ہے، صحابہ سارے عدول ہیں، صحابہ کے بارے میں بری سوچ رکھنا یا بری بات کہنا ناجائز اور حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کسی شہر کے لوگوں کا تھوڑا ہی ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کے تمام اداروں کا، تمام جماعتوں کا، تمام اہل حق علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، اسلاف کا، اخلاف کا، سب کا نظریہ ہے۔ تو اب اسے اگر کوئی دیوبندیت کہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیوبندیت ہے، یہی اسلاف کے یہاں تھا، یہی اخلاف کے یہاں ہے، یہی محدثین کا مذہب ہے، یہی مفسرین کا، یہی فقہاء کا، یہی اصولیین کا اور یہی متکلمین کا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت اس جماعت حقہ سے ہم سب کو منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر دیگر ملک کے جو اہل حق کے ادارے ہیں، دیگر ملکوں کے اندر اہل حق کے جو علماء اور فقہاء ہیں اور مفتیان کرام ہیں، اس فتوے کو پیش کر کے ان کی بھی تائید اور توثیق حاصل کی جائے تاکہ کسی کے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ شبہ نہ رہے اور پوری دنیا دیکھ لے کہ اس شخص کو صرف کسی ایک ادارے نے گمراہ نہیں کہا
بلکہ پوری دنیا کے اہل حق علماء کی نظر میں یہ ضال، مضل اور گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دارالعلوم کے مفتیوں کو اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ مستفتی جو ہیں مولانا عرفان نصر صاحب ندوی، اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔